اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے، پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کر وہاں سے پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کے جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا۔ پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز۔ تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی، ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى۔ پھر اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان کی رسالت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے، پھر کسی خاص اولئک هم الکافرون حقا۔ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے، ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم کھیتوں میں، لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو، اور اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں سمجھ لیجیے موضوع اپنے اپنے زمانے میں، دور نہیں ہے، جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار۔ ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى درجے کا ہے۔ اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کی جو، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک هم الکافرون حقا۔ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں سے شریف جو ہے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، وہ آخری وقت، لہذا اس سے استغنا کر جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور وہی چونکہ اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں، تو آخری وہ عذاب ہلاکت۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں سمجھ لیجیے موضوع اپنے اپنے زمانے میں، اب حضرت جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار۔ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک